بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ماڈسٹی اینڈ آروگینس۔ ماڈسٹی اینڈ آروگینس یعنی تواضع اور گھمنڈ۔ دیکھیے، انسان کے لیے بات اگر ہو پتھر کی یا اینیمل کی تو اس کے لیے تواضع اور گھمنڈ کے شبد irrelevant ہیں۔ آپ کسی پتھر کو یا کسی اینیمل کو ماڈسٹی یا آروگینس کے کرائیٹیرین سے جج نہیں کر سکتے، ان کا کرائیٹیرین دوسرا ہے۔ مگر انسان کے لیے جو کرائیٹیرین ہے وہ یہی ہے، ماڈسٹی اور آروگینس۔ اگر آدمی کے اندر ماڈسٹی ہے تو وہ سچا انسان ہے، اور اگر اس کے اندر آروگینس ہے تو وہ جھوٹا انسان ہے۔ یہی کرائیٹیرین ہے سچے انسان اور جھوٹے انسان کو جانچنے کا۔ دیکھیے، جب انسان کو خدا نے بنایا اسی وقت یہ دونوں چیزیں بتا دیں انسان کو۔ وہ اس طرح کہ خدا نے کہا کہ دیکھیں، جب انسان کو بنایا گیا تھا اس وقت دو اور مخلوق موجود تھیں، ایک اینجل، دوسرے ابلیس۔ ابلیس جو تھا وہ جناتوں کا سردار تھا، جناتوں کا ہیڈ تھا۔ تو خدا نے کہا اینجل سے اور ابلیس سے، جو کہ جنات کا سردار تھا، کہ تم لوگ انسان کے سامنے جھک جاؤ۔ دیکھیے، بظاہر جھکنا انسان کے سامنے تھا، لیکن وہ خدا کے آرڈر کے سامنے جھکنا تھا۔ انسان تو وہاں صرف ایک علامت کے طور پر تھا۔ اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ کون ہے جو خدا کا جو آرڈر ہے، خدا کا جو حکم ہے، اس کے آگے جھکتا ہے اور کون جھکتا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیا اچھی طریقے سے کہ خدا نے کہا تو یہ کہ انسان کے آگے جھک جاؤ، لیکن یہ جھکنا کیوں تھا؟ خدا کے کہنے کی وجہ سے تھا۔ تو اصل بات تو خدا کا کہنا ہوا۔ تو یہ اصل میں یہ تھا کہ خدا کے آگے آدمی جھکتا ہے یا نہیں جھکتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ جو اینجلز تھے وہ جھک گئے، دے باؤڈ بفور آدم دا فرسٹ مین۔ لیکن بٹ ابلیس ریفیوزڈ۔ ابلیس نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، میں کیوں جھکوں اس کے آگے؟ تو دیکھیے، ابلیس نے اس ایک رانگ اینگل سے دیکھا معاملے کو، رانگ اینگل، کہ اس کے اپنی سوچ کے لحاظ سے کون سپیریئر ہے کون انفیریئر ہے۔ سپیریئر اور انفیریئر کا اس کا اپنا ہی یہ خیال تھا، اس کے اپنے مائنڈ سے باہر اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں تھا۔ لیکن اینجل نے کیا کیا؟ اینجل نے یہ نہیں سوچا، ان کا کہ خدا کا حکم ہے اس لیے ہمیں جھکنا ہے۔ تو اینجل کو خدا نے ایکسیپٹ کیا اور ابلیس کو خدا نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ پہلے دن گیا
at the outset of human history, this was established that greatest good for man is modesty, and the greatest evil for man is arrogance. یہ پہلے دن اسٹیبلش ہو گیا کہ انسان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے تواضع، اور انسان کے لیے سب سے بری چیز ہے گھمنڈ. اسی پر آپ پوری ہسٹری کو دیکھ سکتے ہیں. پوری ہسٹری کو سچ پوچھے تو ہسٹری میں اسی بات کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. ڈفرینٹ سچویشن کریٹ ہوتی ہے، ڈفرینٹ حالات سامنے آتے ہیں. کبھی آدمی کو پرووک کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اندر نگیٹو تھاٹ لانے والے ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ سچویشن میں انسان کو رہنا پڑتا ہے. اس سچویشن میں آدمی کیا رسپانس دیتا ہے وہی اصل میں دیکھا جا رہا ہے. تو ایک رسپانس ہے ماڈسٹی کا رسپانس، ایک رسپانس ہے آروگنس کا رسپانس. آروگنس کے رسپانس کو ہم کہہ سکتے ہیں نیگیٹو رسپانس، اور ماڈسٹی کے رسپانس کو ہم کہہ سکتے ہیں پازیٹیو رسپانس. تو یہی رسپانس جو ہے آدمی کے فیوچر کو بتاتا ہے. جیسا رسپانس دے گا آدمی اسی کے مطابق اس کا فیوچر یعنی ورلڈ ہیئر آفٹر جو ہے وہاں پر اس کا جو فیوچر بننے والا ہے وہاں پر بنے گا. آپ دیکھیے کہ کیوں اتنی امپورٹنس ہے آروگنس کی اور ماڈسٹی کی. کیوں اتنی امپورٹنس ہے؟ اس لیے کہ اسی ہی میں انسان کا سارا ڈیولپمنٹ رکھا ہوا ہے. انسان کی جو اسپریچول پروگرس ہے، جو انٹلیکچوئل پروگرس ہے، وہ سب اسی میں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے رات دن انسپریشن آ رہا ہے. رات دن خدا کی طرف انسپریشن آ رہا ہے کہ کوئی ریسیپینٹ ہے جو اس کو لے. یہ حدیث میں ہے. پرافٹ نے فرمایا کہ رات دن خدا کی طرف سے انسپریشن آ رہا ہے، بلیسنگ آ رہی ہے، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو لے. یہ سمجھ لیے کہ اگر کہیں فرض کیے کہ فریش ملک بٹ رہا ہے، فریش ملک بٹ رہا ہے اور آپ ایک گلاس لے کر جاتے ہیں وہاں لینے کے لیے، تو آپ گلاس کو اگر یوں الٹا کر دیں تو دینے والا دے گا اور آپ کو ملے گا نہیں. اگر آپ نے کنٹینر کو الٹا کیے ہوئے ہیں تو دینے والا دے گا اور وہ اوپر سے نکل جائے گا، آپ کو نہیں ملے گا. تو اپنے گلاس کو یا اپنے کنٹینر کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے، تب جو دینے والا دے گا اس میں آئے گا آپ کو، نہیں تو نہیں آئے گا. ایک سمپل سی مثال ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا معاملہ ہے. اور یہ جو میں نے مثال دی آپ کو، یہ مثال مجھے ملی گوتم بدھ کے یہاں. گوتم بدھ کا ایک ڈسائپل تھا، اس کے یہاں دودھ کا کاروبار ہوتا تھا. اس کے یہاں گائیں پلی ہوئی تھی اور وہ دودھ کا کاروبار کرتا تھا. وہ ایک ملک مین تھا. تو اس نے انوائٹ کیا گوتم بدھ کو کہ آپ ہمارے یہاں آئیے اور ہم آپ کو فریش ملک دیں گے اور آپ سے ہم گیان لیں گے. ہمیں آپ گیان دیجیے اور ہم آپ کو جو ہمارے پاس ہے فریش ملک وہ دیں گے اور آپ کا آشیرواد ہمیں ملے گا. تو گوتم بدھ گئے
تو ان کے پاس ایک برتن تھا. اس برتن میں انہوں نے جان بوجھ کر اندر کوئی مٹی ڈال دیا, مٹی. تو گئے وہاں تو لے کر دیا اس کو. اس نے دیکھا تو اس کے اندر مٹی تھی, صاف نہیں تھا وہ. تو اس کو لے گیا, پہلے خوب صاف کیا, اچھی طریقے سے دھویا. پھر جب صاف ہو گیا تب اس نے اس کے اندر فریش ملک رکھا اور لا کر کے گوتم بدھ کو پریزنٹ کیا. تو جب اس نے فریش ملک دے دیا تو وہ برتن اٹھایا انہوں نے اور جانے لگے. تو وہ جو ملک مین تھا اس نے کہا کہ آپ تو چلے جا رہے ہیں, ابھی گیان تو آپ نے دیا نہیں. ہم نے جو بلایا تھا آپ کو تو گیان کے لیے بلایا تھا, خالی دودھ کے لیے تو نہیں بلایا تھا. تو گوتم بدھ نے کہا کہ میں نے تم کو گیان دے دیا. تو اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ برتن جو ہے جب صاف نہیں تھا تو تم نے اس میں ملک نہیں رکھا, کیونکہ تم کو پتا تھا کہ اس میں ملک ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا, اس قابل نہیں رہے گا کہ آدمی اس کو استعمال کرے. تو پہلے تم نے برتن کو خوب صاف کیا, جب صاف ہو گیا تب تم نے اس کے اندر ملک رکھا. تو دیکھو تمہارا جو من ہے, تمہارا جو کنٹینر ہے وہ تو صاف ہے نہیں. اندر کا جو تمہارا کنٹینر ہے, اندر کا جو من ہے وہ تو صاف ہے نہیں. تو میں گیان دوں تو کہاں دوں؟ یعنی انسان کا جو دل ہے, اس کا جو مائنڈ ہے, اس کا جو اندر کنٹینر ہے, اس کے اندر ریسیپٹیوٹی ہونی چاہیے. ریسیپٹیوٹی کیا؟ سب سے بڑی ریسیپٹیوٹی ہے اور ماڈسٹی. Modesty is the other name of receptivity. Modesty is the other name of receptivity. جہاں modesty ہے وہاں receptivity ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے اندر arrogance ہے تو آلریڈی آپ کا کنٹینر بھرا ہوا ہے. arrogance کا مطلب کیا ہے؟ I know everything. I am an all-knowing person. تو یہ arrogant آدمی جو ہے اس احساس میں جیتا ہے کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں. ایک بار میں ایک دہلی کے باہر ایک جگہ تھی, ایک گاؤں میں. تو وہاں میں گیا تو وہاں میں رہا ایک آدھ دن. لیکن ان کے بچے میرے پاس آتے تھے تو ان کے بچوں کو میں کچھ سکھا نہیں سکا, کچھ بھی نہیں. کیوں؟ بچوں کے جو سرپرست تھے وہ عجیب و غریب آدمی تھے. اپنے بچوں کو سکھایا کیا انہوں نے تھا کہ کوئی کچھ کہے تو کہو کہ ہما کو سب معلوم ہے. وہاں ایسے بولا جاتا تھا ہما, یعنی ہم کو ہما کو سب معلوم, ہم کو سب پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں. وی نو ایوری تھنگ. کبھی یہ مت کہنا کہ ہم تو نہیں جانتے. تو یہ ان کا ایک انوکھا مائنڈ تھا. اپنے بچوں کو یہ سکھاتے تھے کہ کسی کے سامنے یہ شو مت کرنا کہ ہم کو نہیں پتہ ہے, یہ شو کرنا ہم تو سب جانتے ہیں. تو جب میں کوئی بات ان سے پوچھتا تھا تو کہتے تھے ہم کو سب معلوم ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ میں وہاں رہا اور میں ان کے بچوں کو کچھ بھی بتا نہیں سکا. کچھ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے وہ. گا کہ ان کا کنٹینر بھرا ہوا تھا, اب اس میں کچھ ڈالیں گے آپ تو ادھر بہ جائے گا, ادھر بہ جائے گا.
وہ کیسے جب بھرا ہوا برتن ہے تو اور اس میں کیسے کوئی چیز آ سکتی ہے؟ تو دیکھیے 2 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ہم کو سب معلوم ہے، ایک یہ کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو جو اس احساس میں جیتا ہو کہ ہم سیکر ہیں، ہم کو جاننا ہے، ہمیں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، تو جو بات آج اس کو ملے گی جلدی سے اس کو لے لے گا، اور جس کو یہ احساس بھرا ہوا اس کے مائنڈ میں کہ میں تو سب جانتا ہی جانتا ہوں، تو وہ کچھ بھی نہیں لے پائے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ آروگینس ساری برائیوں کی جڑ ہے اور ماڈسٹی ساری اچھائیوں کی جڑ ہے۔ آروگینس کا مطلب ہے گھمنڈ، ماڈسٹی کا مطلب ہے تواضع۔ میں آپ کو 2 حدیث سنانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ گھمنڈ یا آروگینس کے بارے میں حدیث سنیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر، یعنی وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، وہ آدمی ہرگز جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی گھمنڈ ہو، ایک ذرے کے برابر بھی گھمنڈ ہو، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ گھمنڈ والا آدمی ایسا کیوں ہے کہ گھمنڈ والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا؟ اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ آئی کہ جنت تو خدا کا نیبرہڈ ہے، جنت تو خدا کا پڑوس ہے۔ پیراڈائز مینس لیونگ ان دا نیبرہڈ آف گاڈ۔ تو خدا کے مقابلے میں ہماری نسبت کیا ہے؟ ہماری نسبت ہے عجز کی نسبت ہے، عجز، ہیلپلیسنس، یعنی خدا سب کچھ جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ خدا کے پاس سارا پاور ہے، ہمارے پاس کوئی پاور نہیں۔ یعنی گاڈ جو ہے وہ آل پاورفل ہے اور ہم آل پاور لیس ہیں۔ یہ نسبت ہے، ایسا نہیں کہ کچھ طاقت تو خدا کے پاس ہے، کچھ ہمارے پاس بھی ہے۔ ہمارے خدا کے بیچ میں جو نسبت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بھی طاقت ہے، ہمارے پاس بھی طاقت ہے، نہیں۔ خدا آل پاورفل ہے اور ہم آل پاور لیس ہیں۔ یعنی جو ریئلٹی ہے، جو فیکٹ ہے، جو ریئل پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے۔ اب وہاں ایک آدمی پہنچ جاتا ہے جو احساس لیے ہوئے ہے کہ میرے پاس بھی کچھ ہے، تو وہ تو وہاں انفٹ ہو جائے گا، انفٹ ہو جائے گا، خدا کے نیبرہڈ کے لیے انفٹ ہو جائے گا۔ وہ کالونی جو خدا کے نیبرہڈ میں بنے، وہ کالونی جو خدا کے پڑوس میں بنے، اس میں اسی کو جگہ مل سکتی ہے جس کو سچی نسبت حاصل ہو خدا سے، یعنی تواضع کی نسبت، ماڈسٹی کی نسبت۔ یہ نسبت نہیں ہے تو پھر انفٹ ہے وہ وہاں کے لیے، وہاں اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی گھمنڈ ہو، آروگنس ہو۔ دوسری طرف ایک اور حدیث سنیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، من تواضع رفعہ اللہ، من تواضع رفعہ اللہ، جس نے تواضع اختیار کی اس کو خدا اوپر اٹھاتا ہے۔ یعنی تواضع کا مطلب ہے ماڈسٹی،
جس نے ماڈسٹی کو اپنایا، جس نے ماڈسٹی کو اپنایا تو خدا اس کو ایلیویٹ کرتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، کیونکہ اس کو خدا کی نسبت حاصل ہو گئی۔ ماڈسٹی ہے تو میری پہچان بن گئی خدا کے یہاں۔ خدا کے یہاں پہچان بنتی ہے اس انسان کی جس کے اندر ماڈسٹی ہو، تواضع ہو۔ تو اسی کو خدا اٹھاتا ہے، یعنی اس پر خدا کی بلیسنگ آتی ہے، اس کو خدا کا انسپریشن ملتا ہے، اس کی معرفت بڑھائی جاتی ہے، اس کو اینجلز کا سپورٹ ملتا ہے، کیونکہ وہ ایکسیپٹڈ لسٹ میں آ گیا۔ جس آدمی کے اندر ماڈسٹی کی صفت ہے، تواضع کی صفت ہے، تو وہ خدا کی اپرووڈ لسٹ میں آ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس آدمی کے اندر آروگنس ہے وہ خدا کی اپرووڈ لسٹ میں نہیں آئے گا، اور جس آدمی کے اندر تواضع اور ماڈسٹی ہے وہ خدا کی اپرووڈ لسٹ میں آ گیا۔ کتنا بڑا ڈفرینس ہے، دیکھیے، بہت ہی بڑا ڈفرینس ہے۔ پھر دیکھیے اس دنیا میں ہمیں سیکھنا ہے، سب سے بڑی چیز جو اس دنیا سے لے کر ہمیں جانا ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ لرننگ پروسیس چلانا پڑتا ہے۔ لرننگ پروسیس، سیکھنے کا پروسیس۔ سارے عمر آپ کو اپنے اندر لرننگ پروسیس چلانا ہے، تبھی آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا، تبھی آپ کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا، تبھی دوسروں سیکھیں گے۔ آپ آس پاس آپ کے ہر طرف گیان ہے، وہ گیان ملے گا کب آپ کو؟ جب آپ کے اندر ریسیپٹیوٹی ہو، یعنی ماڈسٹی ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسلام میں جو سیکنڈ کیلف تھے ان کا نام تھا عمر فاروق، بہت ٹاپ کے آدمی مانے گئے ہیں اسلام میں۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کان یتعلم من کل احد، وہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے۔ کان یتعلم من کل احد، وہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے، یعنی ان کا لرننگ پروسیس نان اسٹاپ چلتا رہتا تھا۔ کان یتعلم من کل احد کا مطلب ہے کہ عمر فاروق کا لرننگ پروسیس نان اسٹاپ چلتا رہتا تھا۔ ایسا کیسے پاسبل ہوتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے ماڈسٹی ان کے اندر آخری حد تک تھی، ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ، بہت ماڈسٹی۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ خلیفہ تھے، اس زمانے میں مسلمانوں کا ایک امپائر بن چکا تھا، اس کے وہ خلیفہ تھے۔ تو اس زمانے میں بیت المال ہوا کرتا تھا، تو بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا، رسی کھل گئی، وہ بھاگ گیا کہیں ڈیزرٹ میں ادھر ادھر۔ یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ تو عمر فاروق جو خلیفہ تھے نکلے اس کو تلاش کرنے کے لیے، اور وہ تلاش کرنے کے دوڑ رہے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر۔ تو اسی وقت شام سے، یعنی سیریا سے کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے خلیفہ سے۔ تو پوچھا تو کہاں ہے، معلوم ہوا کہ وہ ادھر گئے ہیں۔ تو ادھر گئے ان سے ملنے کے لیے، ان کا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی عبد کو، کسی غلام کو، کسی عبد کو اس کام کے لیے کہہ دیا ہوتا، کوئی عبد جو ہے وہ اس کام کرتا۔ تو حضرت عمر نے کہا
ای عبد عبد منی، ای عبد عبد منی، مجھ سے زیادہ عبد کون ہے، مجھ سے زیادہ غلام کون ہے؟ آپ اس کو ذرا سوچیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ای عبد عبد منی، اس کے اندر ایک تھرل آپ پائیں گے، جیسے وہ کہہ رہے ہوں تو ان کو تھرل آتا ہو، کیونکہ اپنی سچی حیثیت کو اس میں وہ مان رہے تھے کہ میں عبد ہوں، میں خدا کا غلام ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ای عبد عبد منی، مجھ سے زیادہ عبد کون ہے؟ یہ تھی ان کی ماڈسٹی، ماڈسٹی میں آخری حد تک تھی ماڈسٹی ان کی، اسی لیے وہ یہ پاسبل ہوا کہ وہ ہر ایک سے سیکھیں۔ دیکھیے نان اسٹاپ لرننگ پروسیس ہر ایک چلا سکتا ہے، کیونکہ سیکھنے کے لیے بہت ہے دنیا میں، اس دنیا میں سیکھنے کے لیے بہت ہے بہت ہے بہت ہے، لیکن وہی سیکھے گا جس کا برتن بھرا ہوا نہ ہو، یعنی جس کے اندر ماڈسٹی ہو۔ ایسے لوگ جن کے اندر ماڈسٹی نہ ہو، ایروگینس ہو، ان سے آپ بات کیجیے تو لگے گا کہ بالکل اسٹپڈ ہیں، کچھ ان کے اندر کہانی آپ کو بتانے کے لیے نہیں ہے، ہوا کرنے کے لیے بہت تیز دکھائی دیں گے آپ کو لیکن کوئی وزڈم کی بات نہیں کہہ پائیں گے۔ میرا تو یہی تجربہ ہے کہ جو آرگنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی وزڈم کی بات کہنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ عمر فاروق نے اتنی بڑی بڑی وزڈم کی باتیں بتائی ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ مثلا ان کا ایک قول ہے، لیس العاقل الذی یعرف الخیر من الشر ولکنہ الذی یعرف خیر الشرین، یعنی وائز آدمی وہ نہیں ہے جو اچھے اور برے کو جانے، وائز آدمی وہ ہے جو یہ جانے کہ لیسر ایول کون سا ہے اور گریٹر ایول کون سا ہے، یعنی کسی چیز کے لیسر ایول کو جانے اور گریٹر ایول کو جانے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں تم کو جو چوائس ہے، چوائس وہ گڈ اور بیڈ کا نہیں ہے، آل گڈ اور آل بیڈ کا نہیں ہے کہ تم آل بیڈ کو چھوڑو آل گڈ کو لے لو، یہ چوائس ہے نہیں، یعنی خیر اور شر کا چوائس نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر شر کون سا ہے اس کا چوائس ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یہ کہ دنیا میں جو چوائس ہے تمہارے لیے وہ صرف یہ ہے کہ گریٹر ایول کو چھوڑو لیسر ایول کو لے لو، آل گڈ اور آل بیڈ کا چوائس ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں تو پوری ہسٹری میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے، پوری ہسٹری سارے لوگ جو ہے آئیڈیل اسٹیٹ کے پیچھے دوڑتے رہے، آئیڈیل سماج کے پیچھے دوڑتے رہے، آئیڈیل نیشن کے پیچھے دوڑتے رہے، آئیڈیل سوسائٹی کے پیچھے دوڑتے رہے، سارے لوگ آئیڈیل سسٹم کے پیچھے دوڑتے رہے، حالانکہ یہ چوائس ان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا، اسی لیے سارے لوگ فیل۔ کوئی بھی آدمی، ایک بھی آدمی نہیں ملے گا آپ کو جو اپنے اس قسم کے گول کو پایا ہو، جس نے آئیڈیل اسٹیٹ بنایا ہو، آئیڈیل سوسائٹی بنائی ہو، آئیڈیل سسٹم بنایا ہو، آئیڈیل فیملی بنائی ہو۔ کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے آئیڈیل نیشن بنائی ہو۔ کیوں؟ یہ دنیا ٹیسٹ کے لیے ہے، یہ دنیا جنت نہیں ہے،
یہاں آپ جنت میں، جنت کا نام ہے آئیڈیل پلیس. آئیڈیلزم ملے گا جنت میں. یہ دنیا کے لیے تو ہے کہ آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ. دنیا کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ ان دس ورلڈ. آئیڈیل ملے گا جنت میں، پیراڈائز میں. اب دیکھیے کہ عمر فاروق نے کتنی بڑی بات کہی جو پوری ہسٹری میں لوگوں کو پتہ نہیں تھی کہ آپ کے لیے جو چوائس ہے وہ آل گڈ اور آل بیڈ کا چوائس نہیں ہے، بلکہ لیسر ایول اور گریٹر ایول کا چوائس ہے. اس بات کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں یعنی ویسٹ کر دی، پوری زندگی ویسٹ کر دیا، پوری قوموں کو دوڑایا ایک ایسے گول کی طرف جو اچیویبل نہیں تھا. پوری ہسٹری میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ انہوں نے اپنی قوم کو دوڑایا ایک ایسے گول کی طرف جو اچیویبل نہیں تھا. آخر میں فرسٹریشن بڑھے. تو یہ کیسے پاسبل ہوا کہ عمر فاروق کے اندر بہت زیادہ ماڈسٹی تھی، یعنی پار ایکسلنس ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ. اس وجہ سے ان کا لرننگ پروسیس نان اسٹاپ چلتا رہتا تھا. دیکھیے ہر آدمی آپ کو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، ہر سچویشن میں کچھ لیسن آپ کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ، ہر صبح و شام. لیکن کب آپ اس کو لے پائیں گے؟ جب آپ کے اندر ماڈسٹی ہو. ماڈسٹی نہیں ہوگی تو آپ کا تو ڈور کلوز رہے گا، آپ کے مائنڈ کی کھڑکیاں بند رہیں گی. تو آروگینس مائنڈ کی کھڑکیوں کو بند کرتا ہے اور ماڈسٹی مائنڈ کی کھڑکیوں کو کھول دیتی ہے. یہ سارا معاملہ. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سوچنے کی بات ہے. خود میری زندگی کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ یہی ہے. اس میں ایک اور بات شامل کرتی ہے جو آج کے زمانے میں ہماری سمجھ میں آئی ہے، وہ ہے کنڈیشننگ. جس آدمی کو بچپن میں اس کے ماں باپ کہیں کہ کوئی پوچھے تو ہمارے کو سب معلوم ہے، تو کیا ان کی کنڈیشننگ وہ کر رہے ہیں کس میں؟ آروگینس میں. ایسی جو ہوا کلچر ہے، جو انٹرٹینمنٹ کلچر ہے، انجوائمنٹ کلچر ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا نہیں، کرٹیسائز نہیں کرتا، بلکہ ہوا کر کے صرف اس کے یعنی اس کو ہر بات کو تماشا بنا دیتے ہیں. اس زمانے میں کرٹیسزم ٹیبو بنا ہوا ہے، ٹیبو. اس زمانے میں کرٹیسزم ٹیبو بنا ہوا ہے. میں نے ایک پروگرام سنا ریڈیو پر، تو بچے تھے کسی گھر میں، وہاں کوئی آیا تو اس نے کچھ ٹوکا کسی بات پر. ہے میرے بچوں کا ایسا مت کہو، یہ تو آپ ان کو ڈیمورلائز کر دیں گے. میں خود اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. بہت دن کی بات ہے، میں ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا ان کے گھر پر. ان کا ایک بیٹا تھا، چھوٹا تھا ابھی. تو ایک برتن میں کچھ رکھا ہوا تھا، کچھ وہ کھانے پینے کی چیز سوکھی، غلہ وغیرہ تھا کوئی ایسا کچھ. تو بچہ ایسے ہلا ہلا کر کے اس کو گرا رہا تھا ادھر ادھر. تو میں نے اس کو منع کیا کہ بھئی یہ دانہ ہے، آپ دانے کو گرا رہے ہیں. تو باپ نے کہا نہیں میرے بچے کو منع مت کیجیے، اس سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس سے وہ ڈیمورلائز ہو جائے گا. آج کل کے زمانے میں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے کرٹیسزم کو ٹیبو بنا لیا، ٹیبو. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اچھی اچھی باتیں سننے کو ملے، پریز سننے کو ملے، ایسی بات ملے جس سے ہمارے آرگنس
کو فیڈ کر رہی ہو. ابتدائی کی ایسی حالت میں ان کا لرننگ پروسیس کہاں سے چلے گا؟ کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے. وہ اسٹوپڈ جیتے ہیں، اسٹوپڈ مرتے ہیں. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ان کا رکا رہتا ہے. ان کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رکا رہتا ہے. تو صحیح معنوں میں دیکھیں تو آروگنٹ کلچر جو ہے وہ کوئی کلچر نہیں. جو کلچر ہے صحیح وہ ہے ماڈسٹی کلچر. ماڈسٹی ہے تو سب کچھ ہے، ماڈسٹی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر پرائڈ بہت ہے. پرائڈ جس کو دیکھیے اپنے ہسٹری پر اس کو پرائڈ ہے. ہر ایک میں دیکھتا ہوں، ہر قوم میں، ہر نیشن میں، ہر گروپ میں پرائڈ. اپنی فیملی کو لے کر پرائڈ، اپنی قوم کو لے کر پرائڈ، اپنے دیش کو لے کر پرائڈ. پرائڈ پرائڈ کیا ہے؟ پرائڈ آروگنس کا دوسرا نام ہے. ہم کو فخر ہے اپنے فیملی پر، ہم کو فخر ہے اپنے 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 قوم پر، ہم کو فخر ہے اپنے سماج پر، ہم کو فخر ہے اپنے لیڈروں پر، ہم کو فخر ہے اپنے اکابر پر. یہ کیا ہے؟ فخر جو ہے صرف دوسرا نام ہے آروگنس کا. لوگ آروگنس نہیں بولتے تو فخر بولتے ہیں. آروگنس نہ بول کر کے فخر بولتے ہیں. دیکھتے کیا ہوتا ہے کہ اس سائیکالوجی میں جو لوگ جیتے ہیں، اس نفسیات میں جو لوگ جیتے ہیں، ان کے ہاں لرننگ پروسیس رک جاتا ہے. ایک اور چیز دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑی مورل ویلیو ہے، مورل ویلیو، ہیومن ویلیو، سب سے بڑی جو ہیومن ویلیو کی بات ہے وہ ہے لو، محبت. یہی کو کرائسٹ نے کہا تھا، حضرت مسیح نے، کہ لو یور اینیمی، یعنی لو آل انکلوڈنگ یور اینیمی. سب سے محبت کرو. تو لو کلچر جو ہے وہی انسانی کلچر ہے. لو کلچر انسانی کلچر ہے. لیکن لو کلچر کہاں چلے گا؟ جہاں لوگ ماڈسٹ ہوں، جہاں لوگ آروگنٹ ہو، وہاں لو کلچر چلے گی نہیں. جس سماج میں، یاد رکھیے، جس سماج میں لوگوں کے اندر آروگنس ہو، وہاں اس کا کیا دیکھیں گے آپ؟ وہاں پر ہیٹ دیکھیں گے. ہر آدمی دوسرے کو ہیٹ کرے گا. جیسے سیٹن تھا، ابلیس کے مائنڈ میں آروگنس تھا تو اس نے آدم سے ہیٹ کیا. آدم سے ہیٹ کیا اس نے، کیونکہ اس مائنڈ میں آروگنس بھرا ہوا تھا. تو دیکھیے ایسا سماج جس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایسا سماج جس میں لوگ ایک دوسرے کے ویل وشر ہوں، وہ سماج کب بنے گا؟ جب سماج کے جو ممبرس ہیں ان کے اندر ماڈسٹی ہو، آروگنس نہ ہو. نہیں تو بنے گا نہیں. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے سماج میں محبت کہاں ہے؟ ہر طرف ہیٹ بھری ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں. تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یعنی ماڈسٹی کیوں وجہ ہے بنتی ہے یعنی محبت والے سماج کی، اور آروگنس کیوں بنتا ہے نفرت والے سماج کے ذریعے؟ اس کا سبب دیکھیے یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، سماج کے اندر رہتے ہیں، تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے شکایت ہو جائے گی. ہمیشہ ہر آدمی کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے،
ہر آدمی کا مزاج ڈفرینٹ ہے، ہر آدمی کو فریڈم بھی ملی ہوئی ہے. ان سب باتوں کی وجہ سے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ میری بات آپ کو بری لگ جاتی ہے، آپ کی بات مجھ کو اچھی نہیں لگتی. یہ بار بار ہوتا ہے. تو اگر آپ کے اندر آروگینس ہے تو فوراً اس کو آپ بہت ہی شدت کے ساتھ لے لیں گے، آپ بہت شدت سے فیل کریں گے اس کو. مجھ کو ایسا کہہ دیا، مجھ کو ایسا کہہ دیا. اور اگر آپ کے اندر ماڈسٹی ہو تو آپ اگنور کریں گے، اگنور کریں گے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مذہب کے خلاف، کسی کے مذہب کے خلاف کوئی ریمارک دے دے تو بہت غصہ ہو جاتے ہیں لوگ. کیوں؟ سب لوگ کوئی ماڈسٹی میں نہیں جی رہا ہے، سب آروگنس میں جی رہے ہیں. کسی کے مذہب کے خلاف کوئی ریمارک دے دیجیے، بس لوگ بھڑک اٹھیں گے، لگیں گے مارنے کاٹنے. یعنی اپنے مذہب کے خلاف گستاخی کو سننے کو تیار نہیں ہوتے. یاد رکھیں یہ مذہب سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اپنے آروگنس کی وجہ سے ہے. کہ آپ کے آروگنس ٹچ کر دیا اس نے تو آپ بے اٹھے. تو جب بھی لوگ مل جل کر رہیں گے ایک سماج کے اندر تو بار بار ایسا ہوگا، کہیں نہ کہیں ایسی بات ہو جائے گی جو آپ کو بری لگے، جو آپ کے لیے انپلیزنٹ ہو، جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہ ہو. یہ ہر صبح ہر شام ہوگا، اٹ از بٹ نیچرل. تو اگر آپ کے اندر صحیح معنوں میں ماڈسٹی ہے تو آپ اگنور کریں گے، آپ ٹالریٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کا ماڈسٹی نہیں ہے، آروگنس ہے، تو ہر بات میں آپ بھڑک اٹھیں گے، ہر بات میں آپ غصہ ہو جائیں گے. چھوٹی سی بات بھی آپ کو بست کر دے گی. تو دیکھیے، میں نے دو باتیں کہیں. ایک یہ کہ ماڈسٹی جو ہے وہ سورس ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا. کیوں؟ ماڈسٹی سے لرننگ پروسیس ہوتا ہے. جہاں ماڈسٹی ہے وہاں لرننگ پروسیس ہے، جہاں لرننگ پروسیس ہے وہاں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. تو ایک بات میں نے یہ کہی، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ از دا ریزلٹ آف ماڈسٹی. جہاں ماڈسٹی ہوگی تو آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہوگا، تو لرننگ پروسیس چلے گا. جب لرننگ پروسیس چلے گا تو ہر ایک سے آپ سیکھیں گے، ہر ایک سے سیکھیں گے. جب ہر ایک سے سیکھیں گے آپ، ظاہر ہے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا کس میں؟ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں. ہر دن آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی، کیونکہ جو یونیورس آف فیکٹ ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے. دنیا میں چیزیں ہیں لینے کی، وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ آپ 1000 سال جئیں تب بھی نہیں لے سکتے ان باتوں کو. تو اگر آپ کے اندر ماڈسٹی ہے تو آپ کے اندر بالکل اٹ از بٹ نیچرل کہ آپ کے اندر لرننگ پروسیس خوب چلے گا. اور جب لرننگ پروسیس چلے گا تو آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہے گا، دن بدن ہوتا رہے گا. تو ایک فائدہ آپ کو یہ انڈیویجول لیول پہ ملتا ہے، آپ کی پرسنالٹی جو ہے دن بدن ڈیولپ کرتی رہتی ہے. آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ خوب ہوتا رہتا ہے. آپ کے اندر وژڈم آتی ہے، سمجھ آتی ہے، گیان آتا ہے، کیونکہ سیکھنے سے گیان آتا ہے. آدمی تو دیکھے یعنی ایک کروٹ فارم میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو چیزیں درست باہر سے لے کر کے اپنے کو بڑھانا پڑتا ہے. تو باہر سے وہی لے پاتا ہے جس کے اندر ماڈسٹی ہو.
تو ایک فائدہ ماڈسٹی کا یہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے اندر لرننگ پروسیس خوب رہے گا. جب لرننگ پروسیس رہے گا تو آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی خوب ہوگا. ایک فائدہ یہ انڈیویجول لیول پہ ملتا ہے آپ کو. دوسرا فائدہ جو میں نے عرض کیا وہ یہ کہ آپ کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے شفقت ہوگی, خیرخواہی ہوگی, محبت ہوگی, کمپیشن ہوگا دوسروں کے لیے. تو کیا ہوگا, ایسے لوگ جس سماج میں ہوں وہاں پر سماج کیا ہوگا, اچھا سماج بنے گا, محبت والا سماج بنے گا, ایک فیملی کی جیسا سماج بنے گا. جسے رسول اللہ نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ, سارے انسان ایک فیملی جیسے ہیں. تو فیملی جیسے کیسے بنیں گے؟ تھرو ماڈسٹی. جب ماڈسٹی ہے تو آپ ہر ایک کے لیے آپ کے دل میں پیار ہوگا, محبت ہوگی, ہر ایک کے لیے شفقت ہوگی, ہر ایک کے لیے آپ کے اندر فرینڈلی بیہیویئر ہوگا, ہر ایک کے لیے آپ کے اندر فرینڈلی بیہیویئر ہوگا. جیسے کہ بزنس مین ہے, بزنس مین کو سب کو اچھا تعلق بنانا پڑتا ہے, کیونکہ ہر ایک اس کا کسٹمر ہے, ہر ایک سے اس کو فائدہ لینا ہے, تو سب سے اس کو اچھا تعلق بنانا پڑتا ہے. سب کو وہ اپنا کسٹمر سمجھتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے بزنس مین کے اندر, اس کی وجہ سے اس کے اندر کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر بنتا ہے. کسٹمر فرینڈلی, ہر انسان سے پیار, ہر انسان سے محبت. کیونکہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کا بزنس نہیں چلے گا. تو یہی بات زیادہ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اس انسان کے اندر جس کے اندر ماڈسٹی ہو. تو جہاں ماڈسٹی والے لوگ رہتے ہوں وہاں اچھا سماج بنے گا, اور جہاں آروگنس والے لوگ رہتے ہوں وہاں برا سماج بنے گا. اب آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ اتنا بڑا جو بتایا گیا ہے نقصان حدیث میں کہ آروگنس تم کو لے جائے گا جہنم میں اور تواضع تم کو لے جائے گی جنت میں. آپ غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے یہ. آروگنس تم کو لے جائے گا کہاں؟ ہیل میں. اور ماڈسٹی کہاں لے جائے گی تم کو؟ پیراڈائز میں. یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے کہ آروگنس ہے تو ایسے لوگ جائیں گے ہیل میں, ماڈسٹی ہے تو ایسے لوگ جائیں گے پیراڈائز میں. یہ کوئی مسٹری نہیں ہے, یہ پراسرار چیز نہیں ہے. یہ آپ سوچ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں, سوچ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو وہ کیسے؟ آروگنس نہیں ہے. اگر آپ کے اندر آروگنس ہے تو آپ ہر ایک سے ہیٹ کریں گے, ہر ایک کو اپنے سے کم سمجھیں گے, جیسے کہ ابلیس نے آدم کو اپنے سے کم سمجھا. تو قرآن میں ہے کہ جب آدم کے سامنے نہیں جھکا ابلیس, تو خدا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, کہ نکل وہاں سے. جب اسے ریجیکٹ کر دیا خدا نے تو اس نے خدا کو ایک چیلنج دیا. خدا نے کہا, خدا سے کہا کہ مجھے موقع دیجیے, مجھے موقع دو. تو خدا نے موقع دیا ان انسانوں کے درمیان کام کرنے کا. تو خدا نے جو موقع دیا تو اس نے کیا کہا ابلیس نے؟ ابلیس جو ہے جناتوں کا سردار تھا, پورے جن کمیونٹی کی طرف سے گویا بولا. وہ اس نے کہا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا, انسانوں کو رستے سے بھٹکاؤں گا. تو وہاں پر دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے راستے پر چلا,
اللہ تعالیٰ نے اس وقت سیٹن سے یا ابلیس سے کہا تھا کہ جو تمہارا راستہ چلے گا اس کو میں اور تم کو سب کو ہیل میں ڈال دوں گا. بڑی عجیب بات ہے یہ کہ جو تمہارا راستہ چلے گا اس کو میں سب کو تم کو اور اس کو سب کو ہیل میں ڈال دوں گا. من تبعک منہم لام لان من کا وہ یعنی تم سے اور ان سے سب کو سے جہنم کو بھر دوں گا. فمن تبعک منہم جو تم کو فالو کریں گے. تو فالو کرنا کیا ہے؟ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیٹن کو فالو کرنا کیا ہے. یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ کہ انسانوں میں سے جو تم کو فالو کریں گے، تو سیٹن کو فالو کرنا کیا ہے؟ سیٹن کو فالو کرنا ہے کہ اس سائیکی میں جینا، اس احساس میں جینا کہ انا خیر من. سیٹن نے یہ تو کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس سے سپیریئر ہوں، آدم مجھ سے انفیریئر ہے. تو گھمنڈ کیا ہے؟ گھمنڈ کا مطلب ہے کہ میں سپیریئر ہوں اور دوسرا آدمی انفیریئر ہے. اپنے اندر جب آپ سپیریئر کمپلیکس پیدا کر دیں تو اسی کا نام ہے آروگنس. سپیریئرٹی کمپلیکس اپنے اندر آپ ڈال لیں اسی کا نام ہے آروگنس. تو آپ پڑھیے ان آیتوں کو، اس کا مطلب کیا نکلا کہ سیٹن جو ہے ہیل میں جائے گا اس لیے کہ اس نے وہاں پر آروگنس دکھایا. میں سپیریئر ہوں، وہ انفیریئر ہے. تو دنیا میں یعنی اس دنیا میں جہاں ہم ٹیسٹ پر ہیں وہاں پر یہ اس فیلنگ کے ساتھ جینا، اس احساس کے ساتھ جینا کہ میں سپیریئر ہوں دوسرا انفیریئر ہے، اسی کا ایکسپریشن ہوتا ہے پرائڈ، اسی کا ایکسپریشن ہوتا ہے گھمنڈ، اسی کا ایکسپریشن ہوتا ہے آروگنس. تو گیا کہ آروگنس جو ہے وہ سیٹن کا کلچر ہے، اور جو آروگنس کو لے گا وہ وہی جائے گا جہاں سیٹن کو جانا ہے، یعنی ہیل میں. اور فرشتوں کا جو کلچر تھا وہ ماڈسٹی کا کلچر تھا. جو ماڈسٹی کا کلچر پکڑے گا وہ وہاں جائے گا جہاں اینجل ہیں، یعنی پیراڈائز. یہ کتنی بڑی بات ہے سوچنے کی، کتنی بڑی بات ہے سوچنے کی. یعنی یہ کریکس آف دا میٹر ہے. یہ سارے معاملے کا جسٹ ہے اس دنیا میں. کہ ان دنیا میں انسان جو ہے جو ٹیسٹ پر ڈالا گیا ہے تو اس لیے ڈالا گیا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اینجل والا بیہیویئر اپناتا ہے یا سیٹن والا بیہیویئر اپناتا ہے. یہی ٹیسٹ ہے. اینجل والا بیہیویئر جو ہے وہ ماڈسٹی ہے، وہ سرنڈر ہے، وہ سبمیشن ہے، وہ بات کو ماننا ہے، وہ اکنالج کرنا دوسرے کو. یہ اینجل کا بیہیویئر ہے. اور سیٹن کا بیہیویئر کیا ہے؟ آرگنس ہے، اکنالج نہ کرنا ہے، دوسرے کو ریجیکٹ کرنا ہے، دوسرے کو انفیریئر سمجھنا ہے. یہ ہے سیٹن کا کلچر. تو بہت ہی ڈفرینٹ ہے دونوں ایک دوسرے سے. کبھی بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیٹن والا کلچر کیا ہے اور اینجل والا کلچر کیا ہے. وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی ایمبیگوئٹی آپ دونوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ کروشل بات ہی جو جاننا ہے آپ کو. ہر آدمی کو اسی پہ جج کیا جائے گا
ہر آدمی کو اسی پہ جج کیا جائے گا کہ اینجل والا کلچر چل رہا ہے وہ یا سیٹن والا کلچر چل رہا ہے وہ. یہاں پر یہ بات سمجھ لیجیے کہ اسلام کے معنی ہوتے ہیں سرنڈر. سرنڈر یعنی سرنڈر ٹو گاڈ، خدا کے سامنے سرنڈر کرنا. لیکن یاد رکھیے سرنڈر کا مطلب کیا ہے، وہ اسی واقعے سے معلوم ہوتا ہے. یعنی اگرچہ سرنڈر کرنا ہے آپ کو خدا کے سامنے، لیکن اس کا ٹیسٹ کہاں لیا جا رہا ہے؟ ٹیسٹ انسان کے سامنے لیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اگرچہ انسان کو حقیقت کے اعتبار سے خدا کے آگے سرنڈر کرنا ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ کہاں لیا جا رہا ہے؟ خدا کے دربار میں تو نہیں، کیونکہ وہاں تو ہماری پہنچ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، خدا بھی سامنے ہمارے ہے، وہاں پر دیکھا جا رہا ہے کس نے سرنڈر کیا ہے نہیں کیا. یعنی سرنڈر ٹو گاڈ کا جو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے انسانوں کی دنیا میں لیا جا رہا ہے. خدا کے آگے سرنڈر کرنے کا ٹیسٹ جو ہے وہ انسانوں کی دنیا میں لیا جا رہا ہے. جیسے سیٹن سے جو ٹیسٹ لیا گیا وہ آدم کے سامنے لیا گیا تھا. یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی کہ انسان نے سرنڈر کیا یا نہیں کیا یہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن کہاں؟ انسانوں کی دنیا میں. انسانوں کی دنیا میں، کیونکہ وہ دنیا تو موت کے بعد آئے گی، وہ تو آخرت میں آئے گی. ابھی تو یہ دنیا ہے جہاں ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنا ہے. تو یاد رکھیے آروگنس اور ماڈسٹی یہ دونوں چیزیں ہیں جو بہت ہی کروشل ہیں انسان کے لیے. انسان کو دنیا میں ماڈسٹ بن کر رہنا ہے، لیکن ماڈسٹی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انسانوں ہی کے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ خدا تو سامنے کھڑا ہوا ہے نہیں. انسان کے سامنے اگر آپ نے آروگنس دکھایا تو آپ نے خدا کے سامنے آروگنس دکھایا، اور انسان کے سامنے اگر ماڈسٹ بن گئے آپ تو آپ خدا کے سامنے ماڈسٹ بنے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں انسان سے جو معاملات پڑا آپ کا، تو اس وقت انسان کے سامنے آپ آروگنٹ بن گئے، گھمنڈ دکھانے لگے، تو آپ نے خدا کے سامنے گھمنڈ دکھایا، خدا کے سامنے آپ نے آروگنس دکھایا. اور اگر آپ انسانوں کے بیچ میں رہتے ہوئے انسانوں سے ماڈسٹی کی تو آپ نے خدا کے سامنے ماڈسٹی کی. وہ ماڈسٹی خدا کے سامنے ماڈسٹی کے طور پر لکھی جائے گی. یہ ہے سارا معاملہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.